طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلاب، آج ہم میر حسن کی مثنوی سحر البیاں کی دوسرا لیکچر یعنی دوسری قسط پڑھیں گے۔ 11ویں جماعت کے طلاب، آپ نے پہلا لیکچر سنا تو آج ہم دوسرا لیکچر دوسری قسط اس کی پڑھیں گے، یعنی شعر نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 یعنی 10 اشعار آج پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ اس مثنوی جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، جو اقتباس ہے، اس کے 46 اشعار آپ کی مثنوی میں ہیں، تو ہم نے وہ لیکچر وائز بانٹا ہے، یعنی قسطوں میں وہ ہم نے تقسیم کیا ہے۔ تو آج ہم اس کی دوسری قسط پڑھیں گے۔ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ آپ کی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 147، 148، 149 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میر حسن کی یہ مثنوی کافی مشہور تھی، آج بھی چند لوگوں کی زبان پر اس کے مصرے بالکل سینہ بسینہ موجود ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اس مثنوی میں شاعر نے عشق محبت کی داستانیں کے ساتھ ساتھ سماج کے رسم و رواج کے خاکے بھی موجود ہیں۔ اگر بادشاہوں اور وزیروں کے حالات ہیں تو فقیروں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ یہ بڑی سادہ، صاف، سلجھی ہوئی مثنوی ہے۔ اس مثنوی کی خصوصیت اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ 200 سال گزر گئے، آج بھی یہ آج کی اردو جیسے معلوم ہوتی ہے۔ میر حسن کی آپ کو میں نے بولا ہے کہ 11 مثنویاں تھیں، ان میں جو مشہور مثنوی ہے وہ صرف سحر البیاں ہی ہے۔ میر حسن نے کل 85 سال زندگی کے گزارے، اس لیے زیادہ کلام ان کا شاعری میں موجود نہیں ہے۔ اب میں براہ راست شعر نمبر 11 پر آؤں گا تو 11 کی تشریح کریں گے۔ نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا، نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا، کہ کہیے کہ یہ احوال اب شہ سے جا۔ احوال حال کا جمع، شاہ بولتے ہیں یہاں پر بادشاہ کو۔ کہتے ہیں کہ جس وقت شہزادہ بے نظیر محل سے اپنے پلنگ سے غائب ہو گیا تو نوکرانیاں ماتم کرنے لگی۔ پھر جب انہیں کوئی چارہ نہ بنا کہ اس کے سوا کہ وہ اپنا حال، اپنے حالات بادشاہ کے سامنے جا کر بیان کر ہی دیں کہ شہزادہ گم ہو گیا ہے، تو وہ جا کر بادشاہ سے یہ خبر سنا ہی دیں، یہ احوال کہہ ہی دیں۔ اب شعر نمبر 12۔ سنی شہ نے القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پر کہہ کے ہائے پسر۔ القصہ مختصر، خبر اطلاع، خاک مٹی پر، پسر مانے بیٹا۔ جوں ہی شاہ نے، جوں ہی بادشاہ نے مختصر یہ خبر سنی تو کیا کہا؟ ہائے افسوس، حروف افسوس کے حروف کہہ کے، بیٹا کہہ کر، پسر کہہ کر زمین پر گر پڑا بادشاہ۔ اب ہم شعر نمبر 13 پر جائیں گے۔ کہ لے جا پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح بکس رہ گئی۔ کلیجا پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح بکس رہ گئی۔ کہتے ہیں کہ شہزادے کے ماں نے جب یہ خبر سنی تو اس نے اپنا کلیجہ، اپنا جگر تھام لیا، رک رہ گئی، اور اس طرح غم میں نڈال ہوگی جس طرح کسی پھول کی کوئی کھلی کھلتے وقت، کلی کھلنے وقت سے پہلے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ مرجھا ہو جاتی ہے، تو اس پھول کا کوئی مقام ہی نہیں رہتا جب کلی ہی مرجھا جاتی ہے۔ اب آئیں گے ہم شعر نمبر 14 پر۔ کہا شاہ نے وہاں کا مجھے دو پتہ، کہا شاہ نے وہاں کا مجھے دو پتہ، عزیز و جہاں سے وہ یوسف گیا۔ یہاں پر شاعر نے تلمیہ واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس شعر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، عزیز و مانے پیارے۔ کہتا ہے کہ بادشاہ نے کہا، اے میرے
پیارو، اے میرے نوکروں، خدمتگاروں سے ہے یہاں پر کہ آپ مجھے اس جگہ کو بتا دو جہاں سے میرا بیٹا، یعنی اپنے بیٹے کو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب کیا دیتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، جہاں سے میرا بیٹا یعنی حضرت یوسف جیسا بیٹا میرا غائب ہو گیا، یعنی میرا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند تھا، یعنی وہ غائب ہو گیا۔ اپنے بیٹے کی تعریف میں بیٹا کہہ کر بادشاہ پکارتا ہے، کس سے تشبیہ دے کے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، وہ بڑے خوبصورت پیغمبر تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن اور خوبصورتی عطا کی تھی۔ اب شعر نمبر 15 پڑھیں گے ہم۔ گئیں لے وہ شاہ کو لبے بام پر، گئی لیں وہ شاہ کو لبے بام پر، دکھایا کہ سویا تھا وہ سیم بر۔ اب نوکرانیوں نے شاہ کو، بادشاہ کو لبے بام پر، چھت پر لے گی، چھت کے کنارے پر، محل کے کنارے پر، جہاں پر یہ خوبصورت بیٹا، جس سے بادشاہ یوسف جیسا بیٹا دیتا ہے، شہزادہ سویا ہوا تھا، یہاں سے ہی بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ گم ہو گیا، غائب ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو چھت پر لے گئے، لبے بام پر لے گئے یعنی۔ اب ہم شعر نمبر پڑھیں گے، 16 شعر پڑھیں گے۔ یہی تھی جگہ وہ جہاں سے گیا، یہی تھی جگہ وہ جہاں سے گیا، کہا ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا، کہا ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا۔ اب بادشاہ افسوس کرتا ہے، دکھ کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹو، جو بیٹے سے کہتا ہے، مکارتا ہے، ان سے بھی کہتا ہے کہ آپ اسی جگہ سے دنیا کو رخصت کر کے یہاں سے چلے گئے، کہ آپ کو یہاں سے کون لے گیا، کہ یہاں سے کیسے گم ہو گئے۔ بادشاہ نے وہ جگہ دیکھی جہاں سے شہزادہ گم ہو گیا تھا، وہ شدت کے غم سے اب جیسے پاگل ہو گئے، خیال میں شہزادے سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے تو یہاں سے کیسے چلا گیا، تو یہاں سے کیسے گم ہو گیا ہے۔ اب شعر نمبر 17 پر آئیں گے۔ میرے نوجوانوں میں کہاں جاؤں پیر، میرے نوجوانوں میں کہاں میرے نوجوانوں میں کہاں جاؤں پیر، نظر تو نے مجھ پہ نہ کی بے نظیر۔ بادشاہ غم کی وجہ سے صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے نوجوان بیٹے، اے میرے نوجوان بیٹے، میں بوڑھا شخص تھا، میں اب بوڑھا ہو چکا تھا، بوڑھا شخص، اب کیا کروں گا، اس بڑھاپے میں کیسے زندگی گزاروں گا، کہاں جاؤں گا، تم نے اپنے بوڑھے باپ کا خیال بھی نہیں کیا، یعنی بیٹا وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اب شعر نمبر 18 پڑھیں گے۔ عجب بجز غم میں ڈبویا مجھے، عرض جاں سے تو نے کھویا مجھے، غرض جاں سے تو نے کھویا مجھے۔ اے بیٹے، تو نے مجھے غم کے سمندر میں ڈبو دیا، یعنی ڈال دیا، گویا تو نے مجھے ہی مار ڈالا، آپ تو ہو غائب لیکن آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ کیا ختم کر ڈالا۔ اپنے بیٹے کی غم کی شدت میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے کون؟ بادشاہ۔ اب ہم شعر نمبر 19 پر جائیں گے۔ عجب طرح کی شب تھی ہی ہاتھ وہ، قیامت کا دن تھا نہ تھی، قیامت کا دن تھا نہ تھی رات وہ، قیامت کا دن تھا نہ تھی رات وہ۔ بادشاہ کہتا ہے وہ رات، جس رات شہزادہ گم ہو گیا، غائب ہو گیا، وہ ایک عجیب منظر، ایک عجیب رات تھی، ایک دکھی رات تھی، بلکہ رات نہیں تھی بلکہ ایک لرزہ خیز قیامت کا دن قرار دیتے ہیں یہاں پر، وہ قیامت برپا کرنے والی رات تھی، دکھ تھا، برداشت تھے، صدمے تھے، باقی چیزیں تھی۔ شاعر فرماتا ہے میر حسن۔ اب شعر نمبر 20 پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں کیا ہے۔ سحر نے کیا جب گریباں چاک، سحر نے کیا جب گریباں چاک، اڑنے لگے مل کے سب سر پہ ہاک۔ سحر بولتے ہیں صبح کو، دوسرے سحر لے کے زیر ڈالیں گے تو ہو گیا جادو، زبر سے پڑھیں گے سحر تو ہو گیا صبح۔ گریباں بولتے ہیں گریبان کو، گریباں چاک کرنا ہو گیا گریبان پھاڑنا۔ اب شاعر فرماتے ہیں بہرحال جب صبح ہوگی
ہونے والی ہوگی، طلوع ہوگی۔ وہ شہزادے کی غم میں رات سے اپنے گریباں چاک کیا ہوا تھا، پھاڑے ہوئے تھے۔ تو سب تک یہ بری خبر پہنچی اور سب اپنے سروں پر خاک اڑنے لگے، یعنی ماتم میں پڑ گئے، غم میں پڑ گئے، مصیبت میں پڑ گئے۔ تو آج ہم اشعار 10 اشعار 20 پر ہی اختتام کریں۔